اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اب اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ قیامت کے دن مجازی شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیئر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بغیر کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن جو شفاعت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کریں گے شفاعت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام اور جو امت کے بڑے اکابرین ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے دے گا۔ اور جیسے کہ کچھ انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی اس دن انسان کو فائدہ دیں گے اللہ کے حکم سے، جیسے قرآن پاک کا پڑھنے والا جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اس کے علاوہ سورہ ملک کے بارے میں اکثر آتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور قیامت کے دن بھی مومنین کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا پڑھنے والا جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گی۔ کس طرح سے یہ دونوں صورتیں فائدہ دیں گی کہ یہ پہاڑوں کی خوبصورت بادلوں کی شکل میں، خوبصورت سفید روشن بادلوں کی صورت میں انسان کے اوپر سایہ کریں گی اور یہ انسان کو فائدہ دیں گی۔ اسی طرح سے جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرنے والے کو فائدہ دیں گے کہ پل صراط اس کو پار کروائیں گے۔ اس طرح سے مختلف اعمال کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں احادیث سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو فائدہ دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ وہ شفاعت کریں گے اور مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اس کے علاوہ امت کے جو مختلف اکابرین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ اپنے مریدین کی شفاعت کا باعث بنیں گے کہ ہمیں احادیث سے اس کی سند ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ڈینائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں جو یہود بات کرتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ شفاعت کریں گے اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے، تو ان کا ذکر ہے، ان کا رد ہے کہ آپ سلم پر ایمان لائے بغیر اور اسلام کو قبول کیے بغیر کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، اور امت مسلمہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اذن نہیں دیا ہوگا اس چیز کا تو وہ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ سب جو ہیں وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ہی مرہون منت ہوں گے ویسے تو، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اذن دے دے گا وہ اس دن دوسروں کی شفاعت کا باعث بنیں گے، چاہے وہ اعمال ہوں یا وہ مسلمین ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کیونکہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ان سے محبت رکھتے تھے، اور عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کے واسطے سے، اور جو مشرکین تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل کے واسطے سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات سے آزمائش کی گئی تھی۔ 10 کلمات سے مراد ان پہ 10 احکامات نازل ہوئے تھے جن کی پیروی انہوں نے کی تھی، جن میں مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام میں بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سر سے ہے۔ باقی ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے مطلب جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، استنجا کرنا، اور یہ تمام جو ہے باقی احکامات تھے۔ ایک کلام سے مراد یہ تمام کلمات ہیں، اور ایک اور روایت ہے اس کے مطابق یہاں پر حج کے مناسک مراد ہیں کہ وہ بیان کیے گئے تھے اور ان کو انہوں نے فالو کیا تھا۔ اور پھر ایک اور قول کے مطابق اس کے مناسک 30 ہیں، جن میں سے چند جو ہیں وہ سورہ توبہ میں درج ہیں اور باقی 10 سورہ الاحزاب میں درج ہیں۔ اور تمام یہود اور عیسائی وغیرہ کو اب اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ امور کس دین میں واجب ہیں، اس دین کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں جیسے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے ان میں یہ تمام ان کی
کی تو بالکل جو اصل شکلیں وہ بالکل مسخ ہو چکی ہیں، وہ دین اب پیروی کے قابل رہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک شریعت محمدی ہی اس فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی سے اکتساب فیض لیا جا سکتا ہے، اور اگر ایک انسان کو اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو اس کو ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور اسلام قبول کیے بغیر انسان کی نہ شفاعت ہو سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ تو اب جو باقی جتنے بھی قومیں ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو واقعی میں مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ جو احکامات ان پر نازل ہوئے تھے وہ اب کون سے مذہب میں ہیں، وہ احکامات ہمیں کون سے مذہب میں ملتے ہیں، تو پھر انہیں اس مذہب کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کو یہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں، ایک طرح سے ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو تم دین محمدی میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اب یہاں پہ جو ہے مشابہ جو ہے وہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ مشابہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کے اندر اس آیت میں، تو وہ اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف بار بار رجوع کیا جائے۔ یہاں بھی ان کو اسلام قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اگر کعبہ کی تعمیر کا اس میں ذکر ہے تو کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کریں تو کعبہ کی تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر مزید پتھر لگا رہے تھے، اس سے ان کے نشان جو قدموں کے نشان ہیں وہ وہاں پر لگ گئے تھے، فٹ پرنٹس آ گئے تھے، تو اللہ نے اس مقام کو جائے نماز بنانے کا حکم دے دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ مقام متبرک ہو گیا۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اپنی ذات ہے وہ کتنی فیضیاب ہوگی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک پر فیض کے لیے حاضر ہونا جو ہے وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں ان سے فیض حاصل کرنا ثابت ہے، اور وہاں پہ دعا مانگنا، نماز پڑھنا، اور اللہ کی عین مرضی کے مطابق، کیونکہ دیکھیں جو مقام ابراہیم ہے وہ کیوں اتنا مطلب برگزیدہ ہوا، کیونکہ وہاں پہ ایک نبی کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ ان پتھروں کو لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ جو آخری نبی جو آپ کے محبوب ہیں ان کو میری نسل میں سے کرنا، میری نسل میں سے وہ مبعوث ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی۔ تو آپ وسلم کو مانگا گیا تھا وہاں پہ، تو اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے کہ ایک پیغمبر مانگ رہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو ہے اس پر نشان بھی ایک نبی کے لگے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو متبرک بنا دیا، اور وہاں پر اب جب عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ نوافل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ پڑھنے ہوتے ہیں وہاں پہ، ایک مناسک حج میں سے بھی ہے یہ۔ اور تو یہ آپ سوچیں کہ جو انبیاء کرام خود ہوں گے ان کی ذات سے فیض حاصل کرنا، یا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی چیزوں سے، ان کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا، یہ سب کچھ بالکل شریعت میں داخل ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح سے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی بات کے خود سے دلیلیں نکال لینا اور چیزوں کو ممنوع کرنا اور ہر مسلمان کو کافر کہہ دینا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلے سرچ کرنی چاہیے کہ واقعی یہ چیز کفر میں آتی ہے یا نہیں آتی، قرآن کو پڑھیں، نیسیسری سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس کو مان لینا جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو اس طرح سے ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو، یعنی کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے پاک صاف کر دو، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو پھر ان کی جو کعبہ کی تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا،
پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ شہر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو عرب کا شہر تھا، مکہ تھا، یہ پہلے اتنا امن والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ شہر جو ہے وہ امن والا ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں مکہ میں ہر موسم میں ہر پھل موجود ہوتا ہے، ہر موسم کا اور بے موسمی پھل موجود ہوتا ہے، ہر طرح سے فراوانی ہوتی ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بزرگوں کی اور انبیاء کرام کی دعائیں ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو قرب الہی رکھتے ہیں بہت زیادہ، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ان سے دعا کے لیے کہنا یا دعا کروانا جو ہے وہ بالکل جائز عمل ہے، وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ملتا ہے سبق کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے گا، یعنی برے راستے کو اختیار کر لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کی تھوڑی سی مدت کے لیے تو فائدہ دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو مجبور کر دوں گا دوزخ میں جانے کے لیے۔ مجبور کس طرح سے کریں گے؟ یعنی کہ جو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی لائٹ کو فیل کرنے کے بعد دوبارہ برائی کے راستے کی طرف مائل ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی سخت ناپسند ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو گمراہی میں دھکیل دیں گے۔ کس طرح سے کہ وہ انسان اگر برائی کے بارے میں سوچے گا یا ان راستوں کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر دوبارہ سے ڈال دیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہ انسان دنیا میں اس طرح سے غافل ہو جائے گا اور غفلتوں کی نیند سو جائے گا اور اس کو بالکل اپنی آخرت بھول جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے، اس کے دل سے مقصد حیات اور اللہ تعالیٰ کو پانے کا مقصد، یہ سب چیزیں اسلام وغیرہ نکال دیں گے، اور پھر اس کو دوزخ میں جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے اعمال ایسے خوشنما بنا دیں گے اس کی نظر میں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ توبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام اور آخرت بھی کوئی چیز ہے، میں نے آخرت کو سنوارنا ہے، کوئی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو بالکل یہ سب کچھ بھول جائے گا اور وہ دنیا میں ہی لگا رہے گا، اس قدر مگن رہے گا کہ پھر موت آ جائے گی اور پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور وہ انسان بالآخر دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے راستے پر رکھے اور ہمیں ثابت قدمی عطا کرے اچھے راستے پر، اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برے راستوں سے اور گمراہی سے بچائے، آمین۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ دو نبی ہیں، دو انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی ان کی مطلب ان کا جو رتبہ ہے وہ کتنا بڑا ہے اور کتنے برگزیدہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے کہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر میں بزی ہیں، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ کام بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور ساتھ میں یاد بھی اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ یہ خدمت قبول فرما۔ اب اگر کوئی عام انسان ہو تو وہ یہ سوچے کہ میں تو کتنا بڑا عظیم کام کر رہا ہوں کہ میں تو کعبہ کی تعمیر کروں، جو اللہ کا گھر ہے میں اس کی تعمیر کر رہا ہوں، اب اس کے بعد تو کوئی دعا کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل کی عاجزی کا لیول آپ چیک کریں کہ وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ان کے دل میں ڈر تھا، عاجزی تھی کہ یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، نہایت عاجزی سے کہہ رہے تھے۔ اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا اور افضل سمجھتے ہیں اور ہم بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو جج کرنے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ اتنے بڑے نبی ہو کر بھی ان کے دلوں میں کتنی عاجزی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کیوں کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا، ان کی زندگی میں اتنی زیادہ سبمیشن تھی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ جو بات کہتے تھے وہ اس میں فوراً سے سبمٹ کر دیتے تھے کہ ہاں اللہ یہی بات ٹھیک ہے، اور ان کے دل میں عاجزی بہت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، ہر کام جلدی کر لیتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً وہ بجا لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو انسان کی عاجزی بے حد پسند ہے۔ بے شک انسان جتنے بھی اچھے اعمال کر لے،
اس کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو آخرت میں بچا پائیں گے یا نہیں. ساری بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس انسان پہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو کہ مائنڈ فل ہوتا ہے، جو کہ غافل نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ اپنے اعمال کے سپورٹ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں تو بس ان نیکیوں کے سہارے پر میں آخرت میں کوئی رتبہ پالوں گا یا کوئی آخرت میری سنور جائیں گی. وہ ایسا بالکل بھی نہیں سوچتا. اس کے دل میں آخر تک جو ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، اور جو عاجزی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ یہ انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے. تو عاجزی جو ہے وہ ایک راز ہے، ایک کی پوائنٹ ہے. اس کو ہمیشہ انسان کو تھام کے رکھنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. آپ بے شک جتنے بڑے بھی کام کر لیتے ہیں، اگر آپ کے دل میں عاجزی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور انسان کو بہت اعلیٰ مقام عطا کریں گے. اور فضل و کرم بھی اسی پر نازل ہوتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے. اس کے برعکس شیطان کو مقام اسفل کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ وہ اتنی عبادت کے باوجود اس نے جو غرور کیا، تکبر کیا. اگر وہ عاجزی سے کام لیتا تو یہ اس کے ساتھ نہ ہوتا، لیکن اس نے جو غرور کیا اور جو حسد کیا اور بڑا پن دکھایا، اس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں سے. اور اس کی عبادت کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انکاؤنٹر نہیں کیا، بلکہ اس سمیت اس کو نگلیکٹ کر دیا اور اس کو بالکل گمراہ کر دیا. تو عاجزی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ایک صفت ہے. اس کو اپنے اندر انسان کو جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وقت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ڈرتے ہوئے. اور خوشی اور ڈر جب دونوں اکٹھے مل جاتے ہیں نا تو یہ ایمان کی بہت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ہر بات کو سننے والے ہیں. جو خفیہ خیال بھی دل میں آتے ہیں نا ان کو بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ. انسان کے اندر جو اذیتیں ہیں یا جو غم ہیں یا جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں یا جو فیوچر کے اندیشے آتے ہیں یا پاسٹ کے کوئی ریگریٹس آتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اور اس کی جو اس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور ابتلائیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان پر ضرور اپنا فضل و کرم کرتے ہیں. اور پھر دوسرا اللہ نے کہا کہ میں خوب جاننے والا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہر چیز کو، ہر بات کو اللہ جانتے ہیں. انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. انسان سمجھتا ہے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ اس کو ہر طرح سے خوب جانتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر امید انسان کو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی، اور اسی سے مانگنا چاہیے. اور باقی اس میں یہ ہے کہ اب آپ اگر ان کی دعا پہ غور کریں کہ تو ان کی دعا میں یہ بات بھی ہے کہ یعنی دنیا میں کافروں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر یہ کہا کہ دنیا میں جو ہے وہ کافروں کو بھی ملے گا، مگر آخرت میں جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ عذاب ہوگا. اچھا آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آگے بھی ان کی دعا بھی جاری ہے. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. اب اس میں جو ہے یہ کتنی خوبصورت ان کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے عاجزی کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عاجزی اور اس کا جھکنا بہت پسند ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے ایک امت خاص اپنا تابع فرمان بنائیں، جو ہماری میں سے جو ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سلم کی جو ہے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ آپ سلم جو ہے وہ ان کی امت میں سے ہوں، ان کی آل میں سے ہوں. تو اس لیے یہ دعا بھی یہاں پہ آتی ہے. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا نا کہ آخری امت جو ہے وہ ہماری نسل میں سے ہو. اور پھر یہ کہ ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا، یعنی کہ جو بھی ہماری عبادت ہے اور جو کعبہ میں ہم نے حج کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کے مناسک ہمیں بتا. اور یہ کہ ہم پر اپنی رحمت اور مغفرت فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت اور مغفرت کی نظر نہ ہونا انسان پہ تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی عبادت اور اس کی ریچولز کسی کام کے نہیں ہوتے. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہے سب کا، اور یہ کہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا تھا. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ایک اور قوم نازل ہوئی تھی
انہوں نے بھی بنایا تھا اس کو. اور پھر اس کے بعد اس قوم کے بعد ایک اور قوم کی روایات میں پتہ چلتا ہے، جرہم نام کی قوم تھی، انہوں نے بھی بنایا تھا. پھر اس کے بعد قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ وسلم کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے انہیں حج کا طریقہ سکھایا تھا. اور پھر جب منا کے مقام پر پہنچے تو وہاں شیطان ظاہر ہوا تھا، ابلیس. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تھیں، جس سے یہ سنت ابراہیمی آج تک نافذ ہے. تو یہ اس کا پورا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے بتا دیا. آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیاتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ آیت ایک حجت ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ تو ان کو چاہیے کہ وہ ان پر ایمان لائیں. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ آپ وسلم کو مبعوث فرمائے، اور یہ کہ وہ تیری آیت تلاوت فرمائے، یعنی کہ قرآن پاک کی جو آخری کتاب ہے وہ نازل ہو، اور یہ کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد قرآن کے اسرار و رموز جو ہیں، جو قرآن کے سیکرٹس ہیں، جو قرآن کے باطنی مطلب ہیں وہ بتائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ کیا کہ ان کے نفوس اور قلوب کو پاک صاف کر دیں. نفوس اور قلوب کا پاک صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی روحانی تربیت کریں اور ان کو روحانی طور پر ان کی جو ارواح ہیں ان کو پاک اور صاف کر دیں، ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے تر کر دیں، اور ان کے قلوب میں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دیں. اور یہ کہ پھر آخرت میں یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بے شک سب کچھ جانتے ہیں کہ چیزوں کا کرنا کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے جو ہے ایک بہت خوبصورت نمونہ پیش کیا اور لوگوں کا تزکیہ بھی کیا. اور اب ان قریش کو چاہیے تھا کہ انہوں نے 40 سال تک دیکھا کہ ایک انسان نے ان کے درمیان میں موجود رہ کر بغیر کوئی کسی استاد کے ایک اتنا خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ امی نبی تھے. تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. وہ یہ دیکھتے کہ ان میں کتنی خوبصورت ٹریٹس ہیں، یعنی کہ وہ خود ہی ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب ایمان لانے کی باری آئی تو وہ حسد اور ہر درمی میں، اور یہ کہ اپنے منصب اور اپنی سرداری میں کہ وہ نہ چلی جائے اور آپ وسلم کو لوگ ماننا شروع کر دیں گے، اس میں انہوں وہ ایمان نہیں لائے. حالانکہ دل سے جانتے تھے، دل سے جانتے تھے، مانتے تو نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ ان کا پیغام بالکل سچا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے. اکثر لوگ لے آئے تھے، لیکن جو مشرکین کے بڑے سردار تھے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب اس میں ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ روحانی تربیت جو ہے انسان کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض حاصل کر کے صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کی روحانی تربیت ہوئی تھی، اور ان کی جو روحیں ہیں ارواح ہیں وہ پروان چڑھی تھی. کس طرح سے کہ دیکھیں کتنے خوبصورت کریکٹرز بلڈ کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے ان کی تربیت کر کے، کہ پھر جیسے حضرت کتنے جلیل القدر صحابہ تھے، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور بھی بے شمار. میں نام بہت سارے نام ہیں، میں کاؤنٹلیس نام ہیں، میں کن کا نام لوں. وہ تمام وہ ان کی مطلب جو ان کا راز تھا، ان کے جو اتنے خوبصورت کریکٹرز تھے، ان کی کریکٹر بلڈنگ اتنے خوبصورت پرسنالٹی والے انسان نے کی تھی. اور اس میں ایک اور جی بات یہ ہے کہ جو روحانی تربیت ہوتی ہے نا انسان کی جو اسپریچول جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جو روحانی پرورش کا جو ہے سارا ترتیب ہے اور جو طریقہ ہے اور جو یہ روحانی
روحانی علوم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس میں آئے تھے. حضرت علی سے جو ہے نا یہ ولایت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور حضرت علی کے بعد جو ہے ان سے جاری ہو کر یہ تمام مختلف سلسلے بنتے ہیں، اور ان سلسلوں سے مختلف اولیاء کرام ہیں جو مومنین کی تربیت کرتے ہیں. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کامل مرشد سے بیعت کر کے اپنی جو ہے وہ روحانی تربیت کا راستہ ہموار کرے، کیونکہ جو مرشد ہوتے ہیں وہ جب انسان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، جو مرد مومن ہے اس کی نگاہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر باطنی راز اور حکمتیں کھلتی ہیں، اور انسان کی روح میں بالیدگی آتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظر مبارک ہے، جو ان کو جو بصارت اور بصیرت عطا کی گئی تھی، ان کی بصیرت نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی جو نظر ہے وہ ایک طرح سے سپر پاور ان کو عطا ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کی نظر پھر جن پر پڑھی، حضرت علی پر پڑھی یا جس طرح سے بھی جتنے بھی صحابہ پر پڑھی، ان کو وہ چیز عطا ہوئی، کچھ اس میں سے حصہ ان کو ملا. پھر انہوں نے آگے سے جن تابعین کے اوپر نظر ڈالی، اور پھر وہ سلسلہ، کیونکہ یہ روحانی سلسلہ ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، تو دل سے وہ جو نور کی شعائیں ہیں نا وہ ٹرانسفر ہوتی گئی درجہ بدرجہ مختلف اولیاء کرام میں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور تا قیامت جاری رہے گا. جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا تھا، لیکن جو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا. ٹھیک ہے، اور جو اولیاء کرام، جو ولی ہوتا ہے نا، جو ولایت کا ہے منصب، یہ کفائی نہیں ہے، یہ کوئی کما نہیں سکتا، یہ وہبی شے ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جیسے کہ نبوت بھی وہبی ہے، کفائی نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں کمائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے تھے. اسی طرح سے ولیوں کا بھی یہی ہوتا ہے. تو کسی کامل مرشد کا ہونا انسان کی زندگی میں ضروری ہے، وہ انسان کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو برے راستوں سے بھی بچاتے ہیں، اچھائی کی طرف رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کا تعلق استوار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا روحانی قلبی انسان کا ملان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے کہ اب یہاں پہ ملت کا ورڈ یوز ہوا ہے. ملت ان کاموں کو کہتے ہیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود سے کلام کیا ہے کہ اگر آپ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں میں سے تھے. اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اب یہ ان کی عاجزی کا ذکر ہے کہ وہ کتنا زیادہ سبمیشن ان کے اندر موجود تھا، جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکی ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میرے لڑکو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا. اب یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں دو ازواج تھیں. ایک جو تھی حضرت ہاجرہ تھیں، اور جو دوسری تھیں، ہاجرہ میں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور دوسری جو تھی وہ حضرت سارہ تھی. حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ پھر ان کا بنی اسرائیل کا وہ پورا لائن ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام والی، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں 700 سالوں کا فرق تھا، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے بھی تھے. تو بس اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. اس کا مطلب اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نسبت جو ہے وہ انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت اور وہ خاتون جنت ہیں. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
ان کو جو تمام عورتوں کی سردار کا لقب ملا تھا وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو جو نسبت ہوتی ہے انسان کی وہ اس کو ضرور فائدہ دیتی ہے. اب آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کو کلیئر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے جو بات کہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری بتا دی کہ تم لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تو یہ کہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کے اعمال جو ہیں وہ کسی سے ان کی باز پرس نہیں کی جائے گی. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی ہو یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ مشرک نہ تھے. جو شرک اختیار کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو یہود اور نصارہ کا طریقہ اختیار کرے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. سلامتی کس چیز میں؟ دین اسلام کو اختیار کرنے میں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں. ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کی فرما برداری، یعنی کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ تمام کتابوں، جو تمام کتب سماویہ ہیں، تمام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اپنی اصلی حالت میں. اور ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کسی نبی میں، کسی کتاب میں کوئی تفریق نہیں کرتے. تمام انبیاء اور جو کتب ہیں ان پر ایمان ہونا جو ہے وہ اسلام میں عقائد میں واجب ہے، ضروری ہے. اور ان تمام کو اللہ کا نبی اور بندہ سمجھنا چاہیے. اور درجات میں فرق ہے انبیاء کے، ٹھیک ہے، کچھ اللہ کے تقرب میں بہت آگے ہیں، لیکن خود سے کمپیریزن کرنا کسی عام انسان کا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کمپیریزن نہیں کرنے چاہیے نبیوں میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں. بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا. اب اس میں یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مثل ایمان لائیں. تو اگر ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتے تو پھر وہ گمراہی میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے انہوں نے انکار کیا، بعد میں پھر وہ کیا ہوا کہ ذلیل ہوئے. آگے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں. یعنی کہ دین کو جو ہے وہ اختیار کرنا، اس کو ماننا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ سب کام مسلمانوں نے کیے تھے. ٹھیک ہے، سب اس قدر ہمارے اندر رچ بس کیا ہے کہ اب ہم سے جدا ہونا ممکن ہے، یا ہمارے اندر سے اس کو نکالنا یا ہمیں اسے جدا کرنا وہ ناممکن ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور ہم مسلمانوں کو ان کے طریقے کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی ان کے طریقے سے مل سکتی ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، کہ ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، ہم پورے اللہ کے ہو گئے ہیں. کیسے ہوتا ہے انسان اللہ کا؟ جب اس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، جب وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے اوپر انحصار کرنے لگتا ہے ہر کام میں، جب وہ واقعی اس کا توکل کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، دل سے ایمان لے آتا ہے، وہ ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے. وہ ہر کام جو کرتا ہے نا
اس میں اس کی اپنی بڑائی نہیں شو کر رہا ہوتا، اس کے دل میں کبھی بھی ریاکاری نہیں آتی، منافقت نہیں آتی، وہ ہر کام بس اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے دنیا میں ریکگنائز کیا جائے گا میرے کاموں کو، یا اس کو یہ چیزیں بالکل اس کے کام کی نہیں ہوتی۔ وہ ٹوٹل اللہ کی محبت میں رنگا گیا ہوتا ہے، وہ مست بس اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، اور اس کے جو چہرہ ہوتا ہے اور جو اس کا جو باہری جو فزیکل اٹائر ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھلک رہی ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی، آپ کے دل میں جس چیز کی بھی محبت ہوگی نا، وہ چھلکے گی ضرور، وہ باہر ضرور آئے گی، آپ جتنا مرضی چھپا لیں اس کو، آپ کی آنکھوں سے وہ چیز ضرور چھلکے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو انسان نا دل میں کوئی چیز چھپا کے بھی رکھتا ہے نا، کوئی جذبہ چھپا کے بھی رکھتا ہے، تو وہ جذبہ اس کی آنکھوں سے آشکار ضرور ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ کوٹیشن بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا، تو اس کو تقاضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز اس کے عمل سے نظر آتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے عمل میں کتنی ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کا جو مصدر ہے نا دنیا میں آج کل کے زمانے میں، وہ اولیاء کرام ہیں۔ ان کی جو صحبت ہے اس میں واقعی انسان کو سکون ملتا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی اللہ کی محبت میں رنگ دیتے ہیں، کہ پھر وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں سب، اور اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی نسبت کے ساتھ ہی یاد کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے۔ آگے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے، کہ اصل رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی، اور اس پر ایمان لانے میں ہی کامیابی ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ مسلمان بھی آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جب جج کرتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے اعمال پر نظر رکھیں اور خود کو بہتر بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو ہر وقت ٹریک کرتے رہیں اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہیں، ان کو جج کرتے رہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یعنی انبیاء کا ایک گروہ جو ہے وہ بھی گزر چکا ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر کسی اللہ کے مقرب بندے سے نسبت ہو جائے تو وہ فائدہ ضرور دیتی ہے، اور اگر ایمان دل میں راسخ ہو تو تبھی وہ چیز فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اتنے سارے انبیاء تم میں آئے، تو وہ سارے انبیاء جو تھے وہ کیا تھے؟ ان کا دین جو تھا وہ اسلام تھا، سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا کوئی اسپیسیفک سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے، تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ تمہارے پاس تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری خوبیاں ان کی اور سارے اوصاف بیان کر دی گئی، اور یہ وعدہ تم سے لیا گیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ، لیکن تم پھر بھی اسے روگردانی کرو اور ایمان نہیں لاتے اور اپنی ہر درمی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر کام کا پتہ ہے، تمہاری نیتوں کا پتہ ہے، تو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اس میں ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو دین اسلام کو نہیں فالو کرتا، صحیح طریقے سے ریچولز کو پراپرلی فالو نہیں کرتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے 1400 سال پہلے سے۔ اب جو دین کو پراپر فالو کرے گا تو ہدایت بھی پھر اسی کو نصیب ہوگی، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ مسلمانوں سے یہود یا نصارہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کو ان کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے ایمان کو کمزور کر دے۔
اور ہمیشہ اچھا ایمان کو کیا چیز کمزور کر دیتی ہے؟ ذکر کی کمی جو ہے، اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ انسان کے دل کو نا زنگ لگا دیتی ہے. تو دلوں کا زنگ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے دھلتا ہے، اور قرآن کی پڑھنے سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دھلتا ہے. تو انسان کو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ایک آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں آخرت جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک چیز ہے، بہت بڑا ایک دن ہوگا. مطلب ایک دن تو نہیں ہوگا، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری آخرت کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کی ضرورت پڑتی ہے. پھر قبر کی منزلیں، پھر قبر کے بعد عالم برزخ میں انسان کو رکھا جاتا ہے. پھر وہاں پر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا انسان کے ساتھ ہوگا. تو اعمال کی تو انسان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ زندگی جو ہے انسان کی وہ بہت ہی کم ہے. آج کل جو ایوریج ہے لائف وہ کتنی ہے، 60 70 80 اتنی ہے. اور اس میں سے بھی کتنے سال جو ہیں وہ اپنے نکالنے، کھانے پینے اور سونے میں گزر جاتے ہیں، اور جو باقی انسان کی مشغولیات ہوتی ہیں ان میں گزر جاتے ہیں. پیچھے بہت تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے جو انسان اپنی پروفیشنل لائف اور اس میں گزار دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی کتنا تھوڑا ٹائم بچتا ہے جس میں جو انسان کی عبادت اور فکر و تفکر کے لیے اور اسپریچولی انسان جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے اس میں لگاتا ہے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو لگاتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ نہیں لگاتے. تو انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اپنے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اچھے کام کریں، برائی سے روکیں اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی روکیں. اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جب ہر انسان انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہوا الحمدللہ. اور اگلے سپارے کا آغاز انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.